انبیاء اکرام علیہم السلام کی کل تعداد کتنی ہے؟ دنیا میں تشریف لانے کی قید اس لیے لگائی کہ مطلق نبوت ملنے کی بات کی جائے، ہر قسم کی تکلیف پہنچاتے، استہزاء کرتے، اور اتنے عرصے میں گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو جان لیں کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعداد کو معین کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اس بارے میں خبریں مختلف ہیں۔ معین تعداد پر ایمان رکھنے میں کسی نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا پھر کسی غیر نبی کو نبی ماننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ تو جان لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں۔ دنیا میں تشریف لانے کی قید اس لیے لگائی کہ مطلق نبوت ملنے کی بات کی جائے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی مقام نبوت پر فائز تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، یعنی جبکہ آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ ہاں، بعثت کے اعتبار سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ سب سے پہلے نبی کے بعد بات کرتے ہیں سب سے پہلے رسول کی۔ تو سب سے پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیف پہنچاتے، استہزاء کرتے، اور اتنے عرصے میں گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، جبکہ باقیوں کو ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں اور ہٹ درمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، تو مجبور ہو کر اپنے رب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہلاکت کی دعا فرمائی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے چند مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گئے۔ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول کا تذکرہ کرنے کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام مرسلین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ یہ حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، تمام انسانوں، تمام فرشتوں، تمام جنوں اور تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ ان تمام سوالوں کے بعد سب سے آخری سوال اور اہم سوال یہ آتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی لغزشوں کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟ انبیاء اکرام علیہم السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے علاوہ حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ اللہ تبارک و تعالی ان کا مالک ہے، جس محل پر چاہے جس طرح تعبیر فرمائے۔ وہ اللہ رب العزت کے پیارے بندے ہیں، وہ اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائیں۔ دوسرا شخص ان کے کلمات کو سند نہیں بنا سکتا اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہوگا۔ پھر ان کے وہ افعال جن کو لغزشوں سے تعبیر کیا جائے، ہزارہا
حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں اور ہزارہ فوائد و برکات پر مثمر ہوتے ہیں۔ ایک لغزش آدم کو دیکھیے، اگر وہ نہ ہوتی تو جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتیں، نہ رسول آتے اور نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں مصوبات کے دروازے بند رہتے۔ ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم کا نتیجہ مبارکہ اور ثمرہ طیبہ ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، حسنات الابراری سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا تذکرہ ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ان عقائد پر مضبوطی سے قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔